جو ان کی کوالٹی علیم تھی، ہم اس کو ایسے اپنا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا مانگے، اور اس کی ہمیں کرنا ہے. فار ایگزامپل ان کو جو وہ تھا جو وہ فارم سے وغیرہ ان پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ کھانے کو اسٹور کر سکے، تو وہ بکس یعنی انہوں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، اس لیے وہ اس بارے میں علیم تھے. تو ہمیں بھی چیزوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے جس چیز کے لیے ہمیں علیم ہونے کے. شاباش، بارک اللہ فیکم. ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے شوق سے. یہ جو ہم اسکول کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں نا، پھر منہ کتنا بناتے ہیں، اب ٹیسٹ مل گیا، اب اسائنمنٹ ہو رہا ہے، یہ پڑھائی کس کام آئے گی. عموماً آج کل یہ چیز بہت زیادہ کامنلی سنی جاتی ہے کہ یہ پڑھائی کس کام آئے گی. بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح سے پڑھیں گے تو یہ پڑھائی بہت کام آئے گی، لیکن جو صحیح سے نہیں پڑھتا اس کو پھر ظاہر ہے یہ پڑھائی ایک برڈن لگتی ہے، اور وہ اپنے اندر نہ کوئی اسکلز ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی نالج کو انکریز کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مینٹلی گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے علم کو شوق سے حاصل کرنا ہے. اور ایک تو علم ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹیچر آ کے آپ کو کلاس میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا لیسن ہے، یہ نیا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد آپ خود بھی اپنی سرچ کیا کریں کہ گوگل پہ جا کے کہ کیا کہتا ہے انٹرنیٹ، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، سرچ کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو کسی نہ کسی کو ٹرانسفر کریں. تو کیا ہوگا کہ آپ کو خود اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو انشاءاللہ جیسے کہ صفان نے کہا کہ علم حاصل کرنے کی دعا بھی کرنی ہے، ربی زدنی علما، اور اس میں دونوں علم آئیں گے، قرآن مجید کا علم اور دنیا کا علم. کیونکہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ نے بنایا. اور ہماری کائنات کا یہ پورا ایک سسٹم ہے ہماری یونیورس کا، جس کی وجہ سے ہمارا ڈے آتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، رات ہوتی ہے، سو جاتے ہیں. ہمارے ہمارے پلانٹس کو جو سن لائٹ چاہیے وہ ملتی ہے سن سے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کے بارے میں سب کو بتانا، اس چیز کے ساتھ کہ ان سب کا خالق، مالک اور رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا سکتے ہیں. تو دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی، اور دونوں شوق سے حاصل کرنا ہے، دونوں اپنی جگہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں. حسن دانش. نمبر 2 پوائنٹ پڑھیے بیٹا. Allah has exalted, sends a great bounty and his abundant blessings in this world and the afterlife upon those who do good. جی جی. And who are patient. کیا سمجھ آیا؟ بتائیے، ایکسپلین کیجئے. جی، حسن غائب ہو گئے پوائنٹ پڑھ کے اپنا. اللہ نے اب وہ بلیسنگ دی ہے ان کو جو پیشنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ بلیسنگ جو اس میں یہ دوسروں سے بات گڈ ہے. ہوتے ہیں. جی، اللہ نے لوگوں کے لیے گریٹ باؤنٹی اینڈ بلیسنگ رکھی ہے جو اس ورلڈ میں سب سے گڈ ہوتے ہیں اور پیشنٹ ہوتے ہیں. ہاں، جو اچھائی پر قائم رہتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم صبر نہیں کریں گے نا، ہم اچھا نہیں کر سکتے ہیں. تو اچھا کرنے کے لیے، کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے، چاہے حقوق اللہ ہو، ہمیں نماز پڑھنی ہو، عبادت کرنی ہو، چاہے ہمیں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں، ان دونوں کو کرنے کے لیے آپ کو جو بیسک کوالٹی چاہیے وہ صبر ہے، اور جو ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرمائی. اور خاص طور پر کل ہم نے اجر الآخرہ کے بارے میں پڑھا تھا. تو اجر الآخرہ کیا ہے؟ سید محمد احمد. جی سید محمد احمد. اشر آصف. یس مس. بتائیے اجر الآخرہ کیا تھا اور وہ کن کو ملتا ہے؟ اجر الآخرہ جو مطلب کہ آخر اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو آخر پہ ہمیں اجر ملے گا، مطلب کہ جنت اور رحم و کرم ایسے سب چیزیں جو آخر پہ ملیں گی، اور یہ صرف متقین کو ملے گا. شاباش، بارک اللہ. متقین کون ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے. متقین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتے ہیں اور اپنے پورے فرض کو ادا کرتے ہیں. شاباش، بارک اللہ فی علمک، بارک اللہ. چلیے لاسٹ پوائنٹ میں پڑھ دیتی ہوں. اٹ از پرمیسیبل فار اے مین ٹو آسک فار اے پوزیشن اینڈ ٹو پریز ہمسیلف اف دیر اٹ از اے نیڈ. ٹھیک ہے،
بار بار خود سے نہیں کہنا چاہیے میں جو ہم کہتے ہیں نا میں تو وہ، حالانکہ ہمیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، جنرل بات کر رہی ہوں ایک، کہ کبھی کبھی انسانوں کے اندر کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی لیکن ان کو عہدہ حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اپنی بڑائی بہت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے، اس کو یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ، بلکہ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر ہم کسی چیز کے بارے میں واقعی بہت ایکسپرٹ ہیں، ہم اسکلڈ ہیں، ہم نالجبل ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہاں اگر اس کام کی بہت ضرورت ہے تو میں یہ کام بہت اچھا کر سکتا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، اور میں نے یہ میرے پاس اسکلز ہیں. ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو ڈو گڈ اینڈ پٹ تھنگز رائٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ان سارے پوائنٹس کو خود سے نہیں، صرف اپنے پاس تک نہیں رکھنا، ان پہ بار بار غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں اپنے اوپر کیسے اپلائی کروں گا، اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے پیاروں سے شیئر بھی کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گرامر میں کیا ہے. چلیے اچھا جی، اب گرامر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے بہت زیادہ ناؤن پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور ہم بار بار اس کو ریوائز کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ناؤن سے متعلق کوئی بھی آپ کے کوشچنز ہوں تو آپ ضرور اس کو کلاس میں کر لیں، تاکہ اگلے ہفتے سے ہم ناؤن کے بعد جو سیکنڈ چیز تھی وہ تھی ورب، تو وہ ورب کرنا شروع کریں. اور ورب جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ورب کی جو سٹوری ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں دادا جان اور ان کی فیملیز ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو اب جب نیکسٹ گرامر کا پیریڈ ہوگا تو ہم ادھر جائیں گے ورب کی طرف. تو آج آپ سمجھیں کہ ہماری ناؤن کی لاسٹ کلاس ہے، لیکن قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ہم ناؤن کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، ناؤن کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرتے رہیں گے. چلیے اچھا، اب آپ کے پاس آج آیت ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. پہلے تو مجھے پوری کلاس ہینڈ ریز کر کے یہ بتائے گی کہ اس آیت کو کون کون پہچانتا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. ابھی تک تو صرف 2 ہینڈ ریز ہوئے ہیں. شاباش، بتائیے جلدی جلدی سے. 7 ہینڈ، صرف 7 لوگ پہچانتے ہیں. بچپن میں اما پارا پڑھا تھا پھر بالکل بھول گئے، پھر کبھی نہیں پڑھا. یہ ہماری اس سورہ نبا کی آیت ہے جو کہ ہم نے بار بار پڑھی. چلیے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو پھر. ان یوم الفصل کان میقاتا. اب دیکھیے ہمیں اس کی میننگز بھی نہیں آ رہے، لیکن الحمدللہ ہم اس کی عربک گرامر پہچان سکتے ہیں کہ انا کیا ہے، یوما کیا ہے، الفصل کیا ہے، اور میقاتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا ورڈ ہم لیتے ہیں یوم. یوم کا مطلب ہوتا ہے ڈے یا دن. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے یوم کا مطلب؟ ڈے یا دن. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، ناؤن، ورب یا لیٹر؟ چلیں محمد منیب سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناؤن کا ایکسپرٹ کون کون بن گیا ہے. منیب کے بعد میں فرحان آپ سے پوچھوں گی. جی منیب. شاباش. جی بیٹا، کیا ہے بیٹا یہ؟ لیٹر ہے یوم. آپ کو پتا ہے نا کہ لیٹر کو تو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ناؤن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. ہم کبھی کبھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا یوم الجمعہ. ٹھیک ہے، یوم فلاں، یوم قائد اعظم، ہم اکثر اس طرح کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دن. اور دن کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اوکے منیب آپ کو کوئی اور بھی کال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ فرحان. چلیں عبداللہ فرحان کے بعد آئے گی اسرار احمد کی باری. اسرار آپ جہاں بھی ہیں اپنا ہینڈ ریز کیجئے. عبداللہ فرحان یہ بتائیے کہ یوم جو ہے وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ سنگولر ہے. سنگولر ہے، کیوں؟ وائی ریزن؟ یہ سنگولر کیوں ہے؟ ہوں جمع کے اس میں کوئی علامت نہیں ہے. ہاں بالکل، جمع کی کوئی علامت نہیں ہے تو ہم بس فٹافٹ کہہ دیں گے کہ یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اردو میں آپ مجھے یوم کی جمع بتا سکتے ہیں؟ ایام. ایام، دیٹس امیزنگ، بارک اللہ فیک. اس کا مطلب ہے آپ اپنی کلاس میں بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ. جی اسرار احمد. اسرار ابھی آپ کا ہینڈ مجھے نظر آیا تھا اس لیے میں نے آپ کا نام بیٹا پکارا تھا. چلیں اسرار احمد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. اس کا جنڈر کیا ہے اسرار؟ تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اسرار احمد.
بیٹا اس کا مجھے بتائیں گے جینڈر کیا ہے, یہ میسکولن ہے یا فیمنن؟ مذکر ہے. کیسے پتا چلا؟ ہاں, اس کے اینڈ پہ بھی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ یہ فیمنن ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم یاد رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرا پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے جو ہم نے مونس کے بارے میں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, وہ کیا کہ کچھ چیزیں زبان کے لحاظ سے بھی مونس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر بیڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں پلنگ. اب پلنگ ہوتا ہے, ہوتی ہے, یہ ہمارے ہم اپنی اردو زبان کے حساب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ لوگ درد کو کہتے ہیں درد ہو رہا ہے, اور کچھ کہتے ہیں درد ہو رہی ہے. کچھ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے, کچھ کہتے ہیں مزہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کچھ چیزیں زبان کے لحاظ سے بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ وہ مذکر ہیں یا مونس. ٹھیک ہے, حالانکہ اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہوگی, لیکن عربی زبان میں کچھ لفظوں کو مونس کہا جاتا ہے جن کو ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ آسپیکٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, جینڈر پتا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میں یہ کسی اور سے پوچھتی ہوں, جینڈر پتا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ محمد عتیق. یس میم. جی میم جینڈر ہاں بتائیے. یہ ہمیں پتا چلے کہ آبجیکٹ کیا ہے, یعنی پرسن کون ہے, کہ ہم اسی حساب سے اس کو بلانے کے لیے یا نام دینے کے لیے لفظ یوز کریں. شاباش, ویری گڈ. یعنی جینڈر کے پتہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم ایسا پروناؤن بھی یوز کریں گے نا. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ محمد عتیق از پریزنٹ ان کلاس, ہی از اے پنکچوئل بوائے. اب یہ جو میں نے ہی لگایا ہے, یہ میں نے ہی کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ محمد عتیق جو ہے مذکر ہیں, بوائے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر میں آپ کی ٹیچر کے بارے میں بات کروں کہ ٹیچر مس رابعہ از پریزنٹ ان کلاس اینڈ شی از اے ویری ریگولر اینڈ پنکچوئل ٹیچر, تو میں اس کے ساتھ شی یوز کروں گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں پروناؤن اٹیچ کرنے میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور سنگولر پروناؤنز ہیں, پلورل پروناؤنز ہیں ہمارے پاس, انگلش میں بھی ہمارے پاس ہیں. ہی, شی, اٹ سنگولر ہیں, دے, دیر, یہ سب پلورل ہیں. تو آپ اس کا یوز کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ویری گڈ عتیق. چلیے, اچھا اب دیکھیں کہ یوما کے آخر میں میم کے اوپر زبر ہے, تو یہ زبر کیا بتا رہا ہے؟ یہ مذکر اور مونس میں سے کچھ بتا رہا ہے؟ جی یوسف خان. جی یوسف. اس کا زبر کیا اس کو مذکر یا مونس بنا رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ زبر مونس نہ مونس کی علامت ہے نہ مذکر کی علامت ہے. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں یوسف آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں معرفہ ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. یس مس. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ کامن ناؤن کے پیچھے الف لام ہوتا ہے. نہیں, پراپر ناؤن کے پہلے الف لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ یوما جو ہے جی ٹھیک ہے, اس کو ہم ابھی ناؤن ہی رکھیں گے. ابھی ہم اس کو کامن اور پراپر کے کھانے میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. پھر ہم جب آگے پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ہم نے اس کو یہ پہچان لیا کہ یہ ناؤن ہے. ویری گڈ. تو دیکھیں, اچھا آپ میں سے مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کس نے یہ پریکٹس کی تھی کہ اپنا نام لکھ کے اس کی ہر چیز لکھے, کہ وہ ناؤن ہے, ورب ہے, یا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کا جینڈر کیا ہے, اس کا نمبر کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے. پھر مذکر مؤنث کی اس میں کوئی علامت تو نہیں آ رہی. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک نام دیکھیں طاہرہ, اب اس کے آخر میں گول تا ہے. ویسے طاہرہ بایولوجیکلی بھی مؤنث ہے, لیکن اس کے آخر میں ایک علامت بھی لگی ہوئی ہے. اسما, بشرا, یہ بایولوجیکلی بھی مؤنث ہیں, لیکن مؤنث کی علامت بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹس کرنے سے صرف ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں جو آ رہی ہیں ہمارے سامنے, ان کو ہم جانتے پہچانتے ہیں الحمدللہ. تو چلے, ان یوم الفصل کان میقاتا. اب ہم نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں الفصل. چلیں, اب جن کی ٹرن ہو گئی ہے وہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر دیں, تاکہ جن کی ٹرن ابھی نہیں آئی ہے گرامر میں وہ بھی اپنا پارٹ لے سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں تو آپ اوپر آ جاتے ہیں. تو بہت اچھے انشاءاللہ امین کی کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہینڈز جنہوں نے آنسر کر دیا ہے گرامر کا وہ ڈاؤن کر لیں. چلیں, اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ حسان رضوان. بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم مس.
वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, अल फसल जो है वर्ब है, एम आई राइट बेटा? यस मिस। अच्छा जी, चलें। अब हसन, आप अपने ग्रुप में से किसी और स्टूडेंट को सेलेक्ट कीजिए। मोहम्मद आशिर रिजवान। मोहम्मद हाशिर रिजवान। अच्छा जी, हाशिर। हाशिर तो अभी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, क्या वो आपके साथ हैं? यस मिस। तो चलें, हाशिर को माइक दीजिए अपना। जी हाशिर, आप हमारे साथ हैं? यस मिस। हाशिर, आप मुझे ये बताइए कि हसन ने ये कहा है कि अल फसल जो है वो एक वर्ब है, क्या उन्होंने सही कहा है? सही है। जी सही है। अल फसल अच्छा, अल फसल एक वर्ब है। तो हाशिर बेटा, मुझे ये बताइए कि आपने वर्ब को कैसे पहचाना? वर्ब तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। चलें, ऐसा करते हैं, फिर हम किसी और से पूछते हैं, ठीक है? यूसुफ, आपकी टर्न हो गई है बेटा, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। एक हमारे साथ स्टूडेंट है जिनका नाम है द बेस्ट पीपल, तो चलें उनको कहते हैं कि वो अनम्यूट करें। द बेस्ट पीपल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप अपना नाम बताएंगे हमें? मैं सैयद मोहम्मद अहमद। तो सैयद मोहम्मद अहमद, आपने अपना ये नाम क्यों बदल दिया है? आप किनको कह रहे हैं द बेस्ट पीपल? मैं से अपने आप को। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसा ही बना दे इंशाल्लाह। चलिए सैयद मोहम्मद अहमद, ये बताइए कि अल फसल जो है वो एक वर्ब है। अभी हमें हमारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि आप एग्री करते हैं इससे? नहीं मिस, इसके शुरू में अल है तो इसलिए ये नाउन है। अल नाउन ये की निशानी है। जी, अल नाउन की निशानी होता है, और हम जो है अल जो है वो एक अल से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स वो क्या होंगे? अल नाउन होंगे इंशाल्लाह, और प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है? चलें, अरीब आप बताइए, और अहमद आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अरीब आप बताइए कि ये जो है इसका नंबर क्या है? मैम ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। इसका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है। मुझे तो ये मोनस लग रहा है, इसके एंड पे जेर आ रही है। नहीं मैम, वो इंडिकेशन में से नहीं है। वो इंडिकेशन में से नहीं है। बारकल्लाहु फी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, आप अपना हैंड डाउन करते जाएं, शाबाश। हमजा आरिफ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मिस। जी, अच्छा ये बताइए कि अल फसल अगर नाउन है तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है मिस। प्रॉपर नाउन की क्या इंडिकेशन होती है बेटा? अल है बिगिनिंग में। जी, अल है बिगिनिंग में। अल है बिगिनिंग में, वेरी गुड। अच्छा हमजा, नाउन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं मिस। ठीक है, आपको नाउन अच्छी तरह से पहचान में आता है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये नाउन्स हैं? जी मिस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जब आप आज जाके रूटीन की तिलावत करेंगे ना, तो फिर क्या करेंगे कि आप उसमें देखेंगे, सारे नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे कि ये नाउन क्यों है, इसका नंबर क्या है, इसका जेंडर क्या है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है इंशाल्लाह। चलें, एक लास्ट लेते हैं हम, और अब सब वो स्टूडेंट्स हमारे हैंड डाउन कर लें कि जिनकी बारी हो गई है, और वो हैंड रेज करें जिनकी बारी नहीं हुई। चलें, अब्दुल समद इरफान, अब्दुल समद इरफान अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। अहमद एंड मोहम्मद अम्मार, आप सब अपने हैंड रेस करें ताकि आप ऊपर आ जाएं और आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। जी, रयान आमिर अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। ये वाहिद है, क्योंकि इसमें कोई उसकी इंडिकेशन नहीं है प्लूरल की। वानून ठीक नहीं है, है, यानून भी नहीं है। सही है। और फिर ये ये मुज़क्कर है? यस, ये मुज़क्कर है। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये नाउन, वर्ब या लेटर क्या है? ये
ये नाउन है। ये नाउन है, वेरी गुड। नंबर 4 देखिए, इसके आखिर में मौजूद जो ता अलिफ है वो इसको मोनस की नहीं, इंडिकेशन है। ये इसको मोनस नहीं देता। नहीं, ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी 3 इंडिकेशन अलग हैं। और क्या ये इसमें मार्फा है? नहीं, ये कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है। तनवीन। बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल आपने सही पहचाना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास प्लूरल्स कहाँ हैं। ठीक है, इसके प्लूरल्स को थोड़ा पढ़ते हैं। हमने प्लूरल की क्या साइंस देखे थे, ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं प्लूरल के साइंस, कि एंड पे वाव नून हो या फिर या नून हो, अलिफ ता हो या वाव अलिफ हो, तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये प्लूरल्स हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाह, इसमें आपके पास ये मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी। अब इसमें बकरतन है, ये किसकी जमा है? बकरतुन की। आतिन आ गया, अलिफ मद्दा और खड़ा अलिफ मद्दा, या फिर आप खड़ा जबर भी कह सकते हैं उसको, वो दोनों एक ही चीज होती है। तो और फिर आखिर में ता आ गया, सुम्बुलात आत आ गया, ताबुरून वाव नून आ गया, बिआलिमीन क्या आ गया? या नून आ गया। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है इंशाल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने कुरान मजीद को खोलते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास कुरान मजीद है यहाँ, सूरह यूसुफ पे जाते हैं। अच्छा बताइए, चले पे आपसे पूछती हूँ कि सूरह यूसुफ पे जाएं या अपने अम्मा पारे पे जाएं? आप में से कौन बताएगा? चूज कीजिए अपनी पसंद की चीज। वैसे तो हमें सारी चीजें पसंद होती हैं, लेकिन पता नहीं अम्मा पारे से बहुत खास मोहब्बत होती है हमें। चले ये चॉइस हम देते हैं अम्मार को। जी अम्मार। मैम अम्मा पारा। अम्मा पारा, चलें अम्मा पारे पे जाते हैं। अन्नबा, ठीक है, ये देखें सूरत शुरू हो रही है, हमारे सामने है, बहुत प्यारी सूरत, अम्मा यतसाअलून। इसका वर्ड बाय वर्ड हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे सामने सिर्फ अरेबिक रहे। चलिए अम्मार, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और अब हम इसमें से प्लूरल्स आइडेंटिफाई करेंगे। पहली आयत आपके सामने है, इसमें जो प्लूरल है उसको बताइए। ओके मैम। मैम यतसालून प्लूरल है, वेरी गुड। क्यों? मैम क्योंकि उसके एंड में वाव नून आ रहा है। वाव नून आ रहा है। अच्छा अम्मार, आप ये बता सकते हैं कि यतसाअलून नाउन है, वर्ब है या लेटर है? मैम नाउन। नाउन है बेटा। चले ये नाउन नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है। नाउन को तो हमने पढ़ा है ना, तो आप नाउन को अगर उस इंडिकेशन के साथ ही देखेंगे तो आपको याद रहेगा, और जब हम वर्ब पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वर्ब है। चलिए अब्बाद अशर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब्बाद अशर। पर हम अब, अच्छा अब्बाद आप आ गए हैं तो मुझे दूसरी आयत बेटा पढ़िए और उसमें मुझे वो बताइए प्लूरल। इसमें है कोई प्लूरल? नहीं है मिस। तो बेटा ये जो आइन नून है ये अलामत नहीं है प्लूरल की? नो मिस। तो आइन नून क्या है, अन क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है। क्या कहते हैं अब्बाद आप? चलें ऐसा करते हैं अब्बाद, हम किसी और से भी पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फरहाम आप बताइए, और मैम राबिया आप हमारे साथ हैं, मुझे प्लीज बताइएगा जब मेरा टाइम अप हो जाए। जी फरहाम। जी 5:35। ओके जी। जी फरहाम बेटा। जी आप सवाल कर सकते हैं। आइन नून क्या है, अन क्या है? से प्लूरल है बेटा? नहीं, सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। चलें, अच्छा अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि भाई प्लूरल और सिंगुलर तो हम उसमें देखेंगे ना कि पहले नाउन होना जरूरी है सिंगुलर या प्लूरल होने के लिए, या वर्ब होना जरूरी है। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं ना, मतलब जब सबकी बात हो रही होती है। तो अब यहाँ तो आप देखें, अन जो है वो लेटर है, अनिन नबअल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में,
ٹھیک ہے. یہ سپورٹ کر رہا ہے ناؤن اور ورب کو, اس کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور یہ سپورٹ کے ساتھ آیا ہے. تو ان جو ہے لیٹر ہے, اور لیٹر جو ہے وہ سنگولر, پلورل, مذکر, مؤنث ان سب سے فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انٹرسٹنگ تھا نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ روٹین کی تلاوت کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت آپ انجوائے کریں گے اس کو. چلیں, احمد اینڈ محمد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. نیکسٹ ہم ورب آئیڈینٹیفائی کریں گے. پہلے آپ آیت پڑھیں گے, پھر ورب آئیڈینٹیفائی کریں گے. الذی ہم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ. مس آخری الفاظ مختلفون. مختلفون کیا ہے یہ؟ مس پلورل. پلورل ہے. تو پلورل کی انڈیکیشن کیا ہے اس کے اندر؟ واو نون. واو نون. اچھا یہ بتائیے کہ پلورل, ابھی ہم جب پلورل دیکھ رہے ہیں نا تو ہم اسم اور ناؤن اور ورب دونوں کے پلورلز دیکھ رہے ہیں. یہ جو انڈیکیشن ہم نے پڑھی ہیں نا, یہ ناؤن کو بھی کور کرتی ہیں اور ورب کو بھی کور کرتی ہیں. اب مختلفون کو دیکھ کے آپ بعد میں انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ ناؤن تھا یا کیا تھا, ورب تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے احمد اور محمد کہ یہ جو الذی ہے, یہ جب مختلفون پلورل ہے تو الذی پھر کیسے ہو گیا سنگولر؟ الذی کو بھی پلورل کر دیں ہم, آخر میں یا بھی آ رہی ہے. نہیں مس, الذی کو نہیں کریں گے کیونکہ مس وہ پراپر ناؤن ہے. الذی جو ہے وہ سنگولر ہی رہے گا کیونکہ اس کے اینڈ پہ جو یا ہے وہ پلورل کا انڈیکیشن نہیں ہے. پلورل کا انڈیکیشن اگر ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ جی بہت کامن ورڈ ہے, ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن میں. یا ایوہل, اکثر پڑھتے ہیں نا, یا ایوہل, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پڑھیے یا ایوہ الذین آمنو. تو وہ جو الذین ہے وہ کیا ہے؟ وہ پلورل ہے. الذی کا پلورل بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, الذین. تو یہاں ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو سنگولر ہی کہیں گے. ویری گڈ. اسامہ بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. اسامہ محمود G2 سے آیت پڑھیے, پلورل آئیڈینٹیفائی کیجئے. اس میں سیعلمون ہے پلورل. ویری گڈ, شاباش. چلیے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. معاذ احمد خان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور آیت نمبر 6 پڑھیے. مس کون سی والی آیت؟ 6 نمبر 6. نجعلی الارض مہادا. اس میں پلورل آئیڈینٹیفائی کیجئے. الم نجعل الارض مہادا. مس ان میں سے کوئی سا پلورل نہیں ہے. بالکل, اس لیے کہ ہم نے جو 4 انڈیکیشنز پڑھے ہیں وہاں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ویری گڈ. والجبال اوتادا. دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پلورل شاید مل جائے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کون یہ والا پلورل کون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یہ ڈیرنگ ایک ڈیر ہے آپ لوگوں کے لیے. کون کرے گا؟ چلیں نیچے سے کسی کو لے کر آتے ہیں ہم جا کے خود سے. عبد الرحمان طارق اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. پتہ ہے جب آپ آنسر کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے. سب آپ کی وجہ سے, آپ کے آنسر کی وجہ سے سب کی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. جی بتائیے بیٹا, والجبال اوتادا اس کا پلورل کیا ہے؟ اس میں والجبال. والجبال پلورل ہے. یس مس. پلورل ہے یہ والجبال. مس جبل سنگولر ہوتا ہے, جبال پلورل ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر انڈیکیشن تو کوئی نہیں ہے. آپ کا آنسر بالکل کریکٹ ہے, لیکن آپ کو مجھے ریزن دینا پڑے گا کہ آپ کیوں اس کو پلورل کہہ رہے ہیں. انڈیکیشن تو کوئی نہیں ہے. واو نون, یا نون, واو الف, الف تھا, نتھنگ. کیونکہ یہ کون سا پلورل ہے؟ یہ بروکن پلورل ہے جس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. جیسے ہم نے میسکولن فیمینن میں ایک بات یاد رکھی تھی نا کہ ہم نے فیمینن وہ والے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ جس کے اینڈ پر فیمینن کی کوئی انڈیکیشن ہوگی فیمینن ہونے کی. لیکن ہم ابھی اس کو ہم نے نہیں پڑھا کہ جو عربی زبان میں, عربک لینگویج میں فیمینن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ہم وہ والے تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو انڈیکیشن رکھتے ہیں پلورل کی, لیکن وہ والے ابھی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے جو کہ بروکن پلورل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کتاب کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے. تو کتاب کا کتابیں بھی ہوتا ہے اور کتب بھی ہوتا ہے.
تو ویری گڈ, آپ نے اس کو پلورل کہا, لیکن اگر آپ اس کو سنگولر کہتے تو یہ غلط ہو جاتا. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیکم. اب میم رابعہ کی طرف چلیں گے, اور میم رابعہ آپ پلیز مجھے بتائیں گی کہ دعا کی اسکرین کون شیئر کرے گا؟ جی انشاءاللہ میم کہکشاں جو ہے وہ شیئر کریں گے. چلیے جب تک شیئر ہوتی ہے السلام علیکم. ہم اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم کون سی دعا یاد کی تھی. دیکھتے ہیں آپ کا میموری ٹیسٹ یہیں پر ہی ہو جائے گا. جی کس کو یاد ہے؟ حسن دانش. جی حسن. آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی ابھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد کوئز کریں گے. ٹھیک ہے جی حسن. اوکے عباد سے پوچھ لیتے ہیں. جی عباد. عباد تھوڑا سا زور سے مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. شاباش. اللہم رحمتک ارجو. آگے. شاباش. طرفت عین. ویری گڈ. عباد آپ کو کلاس میں یاد ہوئی تھی یا پہلے سے یاد ہے؟ تھوڑی بہت پہلے سے آتی ہے, میں نے کلاس میں پڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم اس دعا کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے چلیے جی سب اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے, اور ہم کوشش کریں گے اس دعا کو یاد کرنے کے بعد جو ہے آپ سب سے ایک ایک دفعہ کہلوائیں. ٹھیک ہے تو آج کلاس میں ایک ریکارڈ بریک ہوگا, سب پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. جی محمد تسبیل آپ انمیوٹ کیجئے. آج تو زیادہ تر گروپ 1 کے ہی اسٹوڈنٹس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, باقی سب کدھر ہیں؟ وعلیکم السلام. میم یاد کروانی ہے. جی یاد کروانی, آپ سب تو ٹیچرز ہیں. چلیں فرسٹ لائن کو ایک دفعہ پڑھیے دیکھ کے, شاباش, تاکہ ریویژن ہو جائے. جی محمد تسبیل. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی. الہ کو کھینچا. رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی. نہیں آپ نے صحیح پڑھا تھا پہلے, الا نفسی. ٹھیک ہے لا کو کھینچیں گے نہیں. اچھا سب سے پہلے آپ زوم کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. الا نفسی طرفت عین, یہاں تک ہم نے لرن کر لی تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں محمد تسبیل, میں پڑھتی جاؤں گی, آپ میرے ساتھ پیچھے ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. جی لام کے ساتھ ہا ہے, ہا کو کلیئر کریں گے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. شاباش. اس کو 5 ٹائمز پڑھیے دیکھ کر. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. جی وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. شاباش. آگے لِي شَأْنِي كُلَّهُ. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. بارک اللہ. یاد ہوئی آپ کو؟ Yes. ٹھیک ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیے. Oh Allah, I hope for your mercy, so do not entrust me to myself for the twinkling of an eye, and set all my affairs straight. There is no deity except you. اچھا اس کو دیکھیے گا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اصلح لی شأنی کلہ and set all my affairs straight. ٹھیک ہے, وہ اصلح لی اردو میں بھی دیکھتے ہیں, اور سنوار دے یا اصلاح کر دے, لی میرے لیے, شأنی سب, شأنی حالات, اور کلہ سارے کے سارے, میرے سب حالات کو سنوار دے, ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے آگے بہت ایزی ہے انشاءاللہ. محمد عتیق.
آگے سے آپ ہمیں پڑھ کے بتائیے لا الہ الا انت. لا الہ الا انت. شاباش. 3 times پڑھیے اس کو. لا الہ الا انت. لا الہ الا انت. ویری گڈ. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے صرف اتنے So- پارٹ کا. So do not entrust me. جی یہاں پہ دیکھیے لا الہ الا انت. سب سے لاسٹ پارٹ دیکھیے دیر نیچے Sorry دیکھیے. ma'am, sorry. غلطی سے. There is no deity except you. اردو میں بھی پڑھیے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جی تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کتنا کتنا پیارا ترجمہ ہے نا. اب ہم دیکھیں اس کو جہاں اگر آپ لوگوں نے اس کا بریک اپس کیے ہوں گے جہاں جہاں میں نے آپ کو سٹاپ کروایا تھا وہاں سے آپ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب وہ اصلیح لی سے پڑھیے لا الہ الا انت لاسٹ تک پڑھیے. 2 times دیکھ کے پڑھیے اور 2 times بغیر دیکھے پڑھیے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اچھا شأنی پہ جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے. شأنی. Yes ma'am. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. شاباش. یہاں تھوڑا سا ہمیں دیکھیں گے وَأَصْلِحْ لِي. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ویری گڈ محمد عتیق ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں جب ہم صحیح سے دیکھیں محنت تو کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں لیکن صحیح پروناؤنسیشن ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورڈز میننگ زبر زیر کے بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا اس وجہ Yes سے. ma'am. چلیے اب بغیر دیکھیے 2 دفعہ پڑھیے اس کو. شاباش. وَأَصْلِي شَأْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اچھا جی بہت اچھا. لیکن وَأَصْلِي لگتا ہے بیچ کے تھوڑے سے ورڈز آپ کو لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تو آپ کھا گئے. وہ اصلیح لی. ٹھیک ہے. لی پھر شأنی کے بعد کیا ہے کلہ. یہ 2 ورڈز تھوڑے سے مسنگ تھے لیکن کوئی بات نہیں. دوبارہ پڑھیے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ بہت بریو ہیں. مجھے تو وہ اسٹوڈنٹس بہت اچھے لگتے ہیں چاہے ان کو کسی بھی طرح مگر وہ کوشش کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ خاموش نہیں رہتے. الحمدللہ. کتنا اچھا آپ نے یاد کروایا. چلیے جی اب نیکسٹ کس کو ٹرن دیتے ہیں. حمزہ عارف. جی حمزہ چلیں شروع سے پڑھیں. دیکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری دعا شروع سے دیکھ کے پڑھیے. جی حمزہ. اوکے حمزہ جو ہیں وہ شاید چلے گئے. اوکے السلام علیکم مس. حسن دانی. جی جی حمزہ. اللہم رحمتک ارجو فلا امسک تکلنی الى نفسی طرفت عین ٹھیک ہے. شاباش. اوکے حمزہ. ٹھیک ہے حمزہ بارک اللہ. یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اب میں 2 لوگوں کے نام ایک ساتھ لیا کروں گی. ایک پہلی لائن پڑھے گا ایک دوسری لائن پڑھیں گے اور تاکہ ہم جلدی جلدی وہ جو ہے دعا کو ریوائز کر سکیں. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ لائن کون پڑھے گا. اشر آصف. جی اشر دیکھ کے پڑھیے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. جی اشر. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ٹھیک ہے شاباش. اوکے بارک اللہ. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہتی تھی کہ میں 2 نام لوں گی تاکہ ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ لائن لرن کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ سیکنڈ لائن. ٹھیک ہے. چلیے ہم ٹرن دیتے ہیں محمد ماس خان کو اور محمد حسان رضوان کو. دونوں انمیوٹ کر لیں. جی ماس خان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گا. جی ماز. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین. ویری گڈ. بس یہیں پہ اسٹاپ. جی حسان.
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ویری گڈ، شاباش، یاد ہو گیا آپ کو؟ بہت پیارا پڑھا آپ نے، بارک اللہ. جی نیکسٹ. Yes, ma'am. اچھا جس کی ٹرن آگے پلیز میں ہم سے ریکویسٹ کروں گی اپنے ہینڈس کو ڈاؤن کر لیں. عمار خان اینڈ صفان آصف. جی ٹیچر میں پہلے لائن پڑھوں. جی عمار. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي. شاباش، اسٹاپ، ماشاء اللہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہے. جی صفان. یس ٹیچر. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ویری گڈ، بارک اللہ. چلیے جی نیکسٹ دیتے ہیں ہم ٹرن. جی فرحان احمد اور عبد الرحمان طارق. جی آپ کو پتہ ہے یہ وارم اپ کرایا جا رہا ہے آپ کے کوئز کے لیے. آپ کا کوئز ٹائم آنے ہی والا ہے 2 منٹس میں. جی فرحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. گڈ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ عبد الرحمان. Yes, miss. جی شاباش پڑھیے. رحمتك آپ نے کون سے أرجو پڑھنا ہے؟ اور سلیح لی سے پڑھنا ہے. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اوکے ویری گڈ. جی یوسف خان. یوسف خان اینڈ معاذ احمد خان. معاذ احمد آپ کی پہلے ٹرن نہیں آئی. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي اوکے اسٹاپ. ٹھیک ہے شاباش. جی معاذ احمد. السلام علیکم مس. کہاں سے پڑھوں؟ جی آپ بتائیے کہاں سے پڑھیں گے. میں تو نہیں بتاؤں گی. اصلی سے پڑھوں یا شروع سے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی. آپ کے بردر نے کہاں اسٹاپ کیا؟ کچھ یاد ہے؟ جی جی عبد الرحمان آپ کا مائک ہی میوٹ ہو گیا. سوری معاذ کی ٹرن تھی آئی تھنک. جی پڑھیں گے اصلیح لی سے. جی معاذ. اصلی لی شانی کلہ لا الہ الا انت. جی شأنی. ٹھیک ہے چلیے جی اب ہم لاسٹ لیتے ہیں. کون مین آف دی میچ ہے جو پوری دعا کو اچھی طرح سنا دے گا؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے. شاباش. کس کو یہیں پہ یاد ہو گئی ہے؟ وہی بار بار ہینڈ ریز ہو رہے ہیں. چلیں زید علی. جی زید آپ مین آف دی میچ بن جائیں گے اگر آپ یہ پوری دعا سنا دیں گے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. بارک اللہ زید شاباش. چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ میم حنیفہ کے پاس جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا کوئز لے کر آئی ہیں آپ کے لیے. اور اسی طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے جیسے آپ نے دعا میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ایکٹیولی. بیسٹ آف لک. اللہ کرے آپ سب ون کریں آج انشاءاللہ. اوور ٹو میم حنیفہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my students. I know you guys are waiting your favorite time, your quiz time. So we do not waste a single minute. Let's move on our quiz. Today we start our quiz from G3. So kindly G1 and G2 put your hands down. اور G3 آپ اپنے ہاتھ اوپر کر لیجئے. جب تک ہماری اسکرین لگتی ہے اور ہم دعا پڑھتے ہیں اس وقت تک G3 آپ سب اپنے ہاتھ اوپر کر لیں. Raise your hands up kindly G3 not G1. G1 please put your hands down. چلیں جی پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین. G3 سے ہمارے پاس صرف ایک ہی پارٹیسپینٹس ہیں اور G3 کے ہمارے باقی اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟
جی G3 سے فرحان احمد. جی فرحان احمد. یس فرحان احمد, میں نے آپ کو جی ہم آپ کا پہلا سوال دیکھتے ہیں. آپ کا فرسٹ کوشچن ہے جی آپ کو اس آیت کی تلاوت کرنی ہے, ریسیٹیشن کرنی ہے, اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ماشاء اللہ, بارکا خیر للذین. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. اوکے جی. اور ہمارے G3 سے باقی سارے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ یس G3 سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے نیچے جا کے. یس اریب خان G3 سے, احمد علی یوسف, احمد حسین, پلیز 1 by 1 سب نے اپنی ٹرن لینی ہے. یس اریب خان, میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے. اریب خان, جی اریب خان. جی میم. جی بیٹا چلیے جی آپ کا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے, ہم کہاں کہاں اپنے نفس کی بات مان جاتے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی 2 ایگزامپلز دینی ہے. جی میم ہم فرسٹ ایگزامپل, جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ایسا ہو رہی ہے, پھر ہم بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جائیں گے, اور ویسے ہی ہم نماز کا وقت ٹالتے ہیں میم. ویری گڈ, ویل ڈن, بہت اچھی ایگزامپل دی آپ نے. دوسری ایگزامپل کیا دیں گے؟ دوسری ایگزامپل ہم جب کلاس کر رہے تو ہمیں نفس بہکاتا ہے کہ یوٹیوب پہ جائے یا پھر گیم کھیلے, تو ہم جب سن لیتے ہیں کبھی کبھی. ویری گڈ اریب, آپ نے تو بہت ہی زبردست ایگزامپل دیا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے تو شاید نیند آ رہی ہے, تو تھوڑا سی نیند لے لی جائے. چلیے جی, ویل ڈن, گڈ جاب اریب, آپ نے بہت زبردست ایگزامپل دی. باقی پارٹیسپینٹ کا ہے اپنے باقی سارے ساتھیوں کو بولیں کہ وہ بھی اپنے ہینڈس ریز کریں. G3 یس حسان عدیل. حسان عدیل unmute yourself بیٹا پلیز. یس جی حسان عدیل, ہم اپنا کوشچن دیکھتے ہیں. ہمارا تھرڈ کوشچن ہے ٹرانسلیٹ انٹو عربک. آپ کو اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. میں اردو اور انگلش دونوں میں اس کی ٹیکسٹ پڑھ دیتی ہوں. بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. Indeed my Lord of their plots is all knower. آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنی ہے. یس پتہ نہیں ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے لیے, مجھے پتہ نہیں. کوشش کر کے دیکھ لیں. بالکل بھی نہیں آ رہی؟ نو میم. چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کے دوسرے ساتھی کو موقع دیتے ہیں. عبداللہ فرحان. یس عبداللہ فرحان. ان ربی بکیدہن علیم. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی زبردست جو ہے ٹرانسلیشن کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ ایک اور دفعہ کریں گے, ان ربی کا ہے ربی کا ہے آپ نے؟ ان ربی بکیدہن, بے شک میرا رب. ویری گڈ, ویل ڈن, بارک اللہ فیک, بہت زبردست. یس اب نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ یوسف خان. یس یوسف خان. جی یوسف خان. وعلیکم السلام. ہم اپنا نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کائنڈلی سلائڈ موو کریں گے. جی اب آپ کو ٹرو اینڈ فالس بتانے کہ یہاں پہ عربک میں بھی لکھا ہے اور اس کا میننگ انگلش اور اردو میں لکھا ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کا میننگ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط. استخلص ہو, اس کے معنی لکھے ہیں میں خالص کر لوں. I will select, یہ رائٹ ہے یا رانگ؟ رائٹ. رائٹ ہے. چلیں اوکے. اور نیکسٹ بتائیں. مکنہ, اقتدار دیا, اسٹیبلش, رائٹ ہے کہ رانگ؟ رائٹ. رائٹ. چلیں ایک دفعہ دوبارہ سے اپنے آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ انگلش. انگلش میں. چلیں مجھے بتائیں اس میں پروناؤن کہاں ہے؟ آنسر تو آپ کر چکے ہیں, بس مجھے ایک آنسر اور چاہیے. اس میں پروناؤن کہاں ہے انگلش میں یا اردو میں کہیں پہ بھی؟ چیلنج. اب آپ نے گھر جا کے اپنی میننگز کو دوبارہ سے غور سے دیکھنا ہے. ہم اپنے نیکسٹ
اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں. باقی G3. یس G3 آپ نے بہت اچھی کی یوسف کوشش, لیکن دونوں کے دونوں آنسر رانگ ہیں. چلیں جی, G3 سے ہمارے ساتھ ہیں محمد بلال حسن. یس محمد بلال حسن, unmute yourself. محمد بلال حسن. یس محمد بلال حسن. ریان عامر. ریان عامر G3 سے. جی اریب خان فہام, یہ عبداللہ فنان, آپ لوگ تو جواب دے چکے ہیں. ہمیں اب G3 کے باقی اسٹوڈنٹس کو جاننا ہے. جی وائز مرزا. یس وائز مرزا, unmute yourself. چلیں محمد تزبیل. جی محمد تزبیل. یس محمد تزبیل. ہم ایک سلائیڈ آگے کریں گے. محمد تزبیل نیچے چلے گئے ہیں, میں نے ان کو ریکویسٹ دی تھی. اوکے, ہم فرحان احمد کو دوبارہ سے سلیکٹ کرتے ہیں. جی فرحان احمد, آپ کے پاس میری ریکویسٹ جا رہی ہے؟ جی جی اوکے. دیکھیں اب لکھا ہے ٹرانسلیٹ اینڈ فائنڈ دا ڈفرنس. آپ نے پہلے اوپر والا جو عربک ٹیسٹ ہے میں اس کو پڑھوں گی, اس کی آپ نے مجھے ٹرانسلیشن بتانی ہے. آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا انگلش میں کرتے ہیں بیٹا؟ انگلش, اردو میں. اردو میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وما ابدئ, اس کی آپ نے کہا اردو میں. اردو میں کیا ٹرانسلیشن کریں گے جی اس کی؟ اور جی ماں, وما. اچھا آپ کو ان تینوں میں سے کوئی سا بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ والا آ رہا ہے, سیکنڈ پڑھ کے بتاؤں. الا ما رحم ربی. الا اور ما نہیں, رحیمہ رحم کرنے والا, ربی رب. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. وہ ہمارے جو مارکس کی ٹیم بیٹھی ہے وہ دیکھے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. نیکسٹ حسان عدیل. یس حسان عدیل. حسان عدیل. یس میم. میم وما جی بری اور نہیں بری قرار دیتا الا ما رحم ربی, مگر جس پہ رحم کرے گا. ماں بالا کیا حال ہے, کس طرح سے. اچھا ویری گڈ. اچھا عریب بیٹا آپ ہے نا؟ نہیں حسان بات کر رہے ہیں. حسان مجھے ان ماں کی ڈفرنس بتا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا, کہ فرسٹ والے مارک میں کیا آ رہا ہے؟ فرسٹ والی ماں مطلب ورب ناؤن اور اس طرح کے ڈفرنس بتانے. نہیں میننگ میں. وہاں وما ابدی, آپ نے دوبارہ سے مجھے ایک دفعہ بولیں گے. ماں میں آپ نے کیا پڑھا؟ اور نہیں اور نہیں بری قرار دیتا, یعنی مطلب میں اسے یاد نہیں, مطلب اس طرح جس جہاں سے میں ٹرانسلیشن پڑھی تھی وہاں پہ تو بری لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, ویل ڈن. G3 آپ نے بہت زبردست طریقے سے ان سوالوں کو جواب دیا, اور ماشاءاللہ آپ نے تینوں سوالوں کے ایک ساتھ جواب دیے. اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے ہم آگے موو کریں گے. جی ہم آگے موو کرتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 6 پہ. باقی سب G3 کہاں ہیں, کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں G3, پلیز باہر آئے. وائس مرزا, وائس مرزا, ریان عامر, سب کو میں ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں. اوکے عبد الفرحان, چلیں جی آپ ہی کو باری دے دیتے ہیں. کیا بتانا جی ہے؟ جی بیٹا سائد آگے ہوئے, میں آپ سے پوچھتی ہوں. جی ورڈ میننگ, آپ کو ان کی میننگ بتانی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ایدیہن, اس کی میننگ بتائیں گے آپ. اردو میں کرتے ہیں انگلش میں؟ اردو میں. جی بتائیے. دوبارہ پڑھیں. ایدیہن, ان کے ہاتھ میں بھی. اچھا, اور حسا سوری, ظاہر ہو گیا, واضح ہو گیا. اوکے ویل ڈن. ایدیہن میں تھوڑا سا آپ دھیان دے دیں تو آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا پورا. ہاتھ تو صحیح ہے, اب کس کے ہیں یہ بتا دیں. ان کے ہاتھ. چلیں ویل ڈن, گڈ جاب. آپ نے بہت اچھے اٹیمپٹ کیے G3, ویل ڈن, گڈ جاب, بہت اچھا پلے کیا. اب ہم موو کریں گے اپنے G1 پہ. ہر بار G2 پہلے آ جاتی ہے, بیچ میں فائدہ اٹھاتی ہے, پر آج اس دفعہ ہم جائیں گے پہلے G1 پہ. تو کائنڈلی G1 ریز یور ہینڈز اپ.
G1. अब G1 से हमारे साथ सिर्फ एक ही थे, सारे G1 के स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब कहाँ हैं? Yes, G1, G3 आपकी टर्न खत्म हो गई है, तो kindly put your hand down. G1 से हैं मोहम्मद हसन रिजवान. Yes, मोहम्मद हसन रिजवान. जी बेटा आपके क्वेश्चन आता है, यकीनन आपका क्वेश्चन अभी हमारी स्क्रीन पे आएगा, जिसमें आपने तिलावत करनी होगी, तो आप गौर से तिलावत कीजिएगा. काइंडली हमारी स्क्रीन मूव कर देंगे, स्लाइड. जी बेटा, आपकी तिलावत की आयत स्क्रीन पे आ रही है, इसको आपने तिलावत करना है. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. बारकल्लाहु फीक. बहुत प्यारी आपकी आवाज भी है और बहुत प्यारी आपने तिलावत की है, माशाल्लाह, बारकल्लाह. जी, G1 से नेक्स्ट है हमारे सफान आसिफ. यस सफान आसिफ, अनम्यूट योरसेल्फ. यस टीचर. जी, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यस, क्वेश्चन 2 है आपका कि हम कहाँ कहाँ जल्दबाजी कर जाते हैं. आपको कोई भी 2 एग्जांपल्स देनी है. यस सफान. एक एग्जांपल ये थी कि अगर कोई और आपको आके बता रहा है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा यानी आपका कोई दोस्त आपके बारे में बुरा कह रहा है, तो आप फौरन जल्दबाजी करके उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ताकि उस वाले बंदे को मौका मिल जाए कि वो आप और आपके दोस्त के बीच में वो यानी यूनिटी जो होती है, दोस्ती वो खत्म कर दे, दुश्मनी कर दे. और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ओके चले ठीक है, सेकंड बताएं. और टीचर दूसरा ये है कि जब आप स्कूल के लिए जा रहे होते हैं सुबह, तो फिर आप जल्दबाजी कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे पेंसिल केस चाहिए बैग में, वो नहीं है, और फिर आपको सही, शाबाश सफाना, आपने बहुत अच्छी मिसाल की. पहले वाली उसमें ये है कि बाज दफा कोई आपसे कोई जिक्र करता है और आप उसकी तहकीक किए बगैर फौरन उसकी बात पे अमल कर लेते हैं और फौरन ही एक्शन ले लेते हैं. तो कोई भी अमल करने से पहले हमें सोच लेना है. यस, वेल डन, गुड जॉब सफान. यस, मूव ऑन. ओके, G1 से हमारे साथ है अशर आसिफ. यस अशर आसिफ, हमारी स्लाइड आगे करेंगी. अशर आसिफ जी, देखते हैं बेटा. जी अशर, आपको इसको ट्रांसलेट इनटू अरबिक, अरबी में तर्जुमा करना है. आपको मिली है, मैं उर्दू में पढ़ूं या इंग्लिश में पढ़ूं? पहले इससे पता चल गया वो अल्लाह ला यहदिल कैदुल खाइनीन. अच्छा, मेरे पास आपकी आवाज कट हो रही है. आप दोबारा से मुझे करके बताएंगे कि आपने क्या ट्रांसलेशन की है? ओके. अच्छा, मेरे पास शुरू की स्टार्टिंग की बेशक अल्लाह नहीं वो, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ओके, बारकल्लाहु फीक. अशर आसिफ, आपने ट्रांसलेशन की, वेल डन. ओके जी, नेक्स्ट G1 से बाकी लोग कहाँ हैं हमारे? यस, G1 में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. यस, अहमद एन मोहम्मद खान. यस, G1 से अहमद एन मोहम्मद खान. अहमद एन मोहम्मद खान. ओके, अम्मार खान इंग्लिश. G1 से अम्मार खान. हमजा. ओके जी, अम्मार खान. जी बेटा, अब आपको इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, यानी कि आपके पास अरबिक में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ती हूँ और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी. आप ये मुझे बताएंगे क्या ये ट्रांसलेशन सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है. आपने मुझे बताना होगा ट्रू है या ये फॉल्स है. लअम्मारतुन, बहुत हुक्म देने वाला है. इज एन इनजॉइनर. इज इट ट्रू और फॉल्स? जी, कहाँ गए हमारे साथ? अम्मार खान. अम्मार खान, आपकी माइक खुला हुआ है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके, हम
मोहम्मद तस्बील को टर्न देते हैं. यस मोहम्मद तस्बील. यस अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पहले हम लोग बेटा आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है. जी ट्रू है. ट्रू है. ओके. और नेक्स्ट है फस अलहू, उससे पूछो, आस्क हिम. ये ट्रू है या फॉल्स है. फॉल्स. फॉल्स है. चलें जी. ओके वेल डन, गुड जॉब मोहम्मद तस्बील. अब आपकी एंड में पता लगेगा कि कौन सा सही है कौन सा राइट. लेकिन वैसे फर्स्ट वाला रॉन्ग था और सेकंड वाला भी रॉन्ग था, यानी कि आपका वैसे सही था. चलिए जी, आपका एक सही हो गया एक गलत हो गया. इट्स ओके डोंट वरी. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन अदर पार्टिसिपेंट. जी1 से बाकी सब कहाँ है. अहमद एंड मोहम्मद खान, हमजा आरिफ, मोहम्मद अशर फहाद. यस मोहम्मद अशर फहाद जी1 से. तस्बील ने तो अभी आंसर किया हमारे साथ इतने सारे जीवन की इतनी लॉन्ग लिस्ट है. यस जीवन. मुइज मूसा. यस मोहम्मद मुइज मूसा. अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. वालेकुम अस्सलाम. चलिए जी देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है. ट्रांसलेट एंड फाइंड द डिफरेंस. आपने मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके बतानी है. वला अजरू. यस आप उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं. मोइज मूसा. जी मोइज मूसा. अच्छा मोइज मूसा आपको कोई सी भी वर्ड की ट्रांसलेशन आ रही हो आप मुझे बता सकते हैं. ओके मोहम्मद मोइज को हमारी आवाज नहीं जा रही. ओके जी1 से हमारे साथ हैं हमजा आरिफ. हमजा आरिफ आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे. हमजा आरिफ. अम्मार खान. अम्मार खान. कोई भी जीवन से आज नहीं प्ले करेगा. किसी को भी नहीं खेलना आज तो बहुत इजी है. यस अशर फहाद. यस मोहम्मद मुइज आपको मेरी आवाज आ रही है. अशर आसिफ. आप सबको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, किसी ने भी नहीं खोला आज माइक. हसन रिजवान. जी अशर आसिफ. जी अशर आसिफ. अशर आपको मेरी आवाज आ रही है. यस मिस. जी बेटा यस आपको मिस आपकी आवाज बिल्कुल सही से आ रही. थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुझे ये बताएं आप ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं या इंग्लिश में. इंग्लिश में. इंग्लिश में. तो आपको इनमें से कौन से वर्ड की ट्रांसलेशन आ रही है. जिसकी आ रही है उसकी कर लें वरना लाइन से तीनों की कर लें. वल अजरू. मिस बोले अजरू का है एंड द रिवॉर्ड और वला में गयो का मतलब है एंड वी डू नॉट लेट टू गो वेस्ट. और वली आलम और वली आलमा का मतलब है और ली आलमा का मतलब है ली आलमा का मतलब है so that he would know. बारकल्लाह फीक. थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है. वेल डन गुड जॉब. आज तो आप अपनी टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच बन गए जीवन की तरफ से. गुड जॉब शाबाश वेल डन. चलें जी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन. अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है जीवन. हसान रिजवान. शाबाश. जी हसान रिजवान. हसान मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है. ओके सफान आसिफ. जी हसान रिजवान. यस टीचर. ओके सफान आसिफ. चलिए सफान आसिफ आपसे देख लेते हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है वर्ड का मीनिंग बताना है. खतबुकुन्ना. जी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में. टीचर इंग्लिश में. जी बताइए. खतबुकुन्ना. टीचर the matter with you. You. ओके नेक्स्ट बताएं. ये तबव्वउ. सफान. यस
يتبوأ. Yes, they will. Teacher, I think he. चलिए आपने बहुत अच्छी कोशिश की. He will dwell, or they will dwell. चलिए आपने बहुत अच्छी कोशिश की सफान. इसका है to settle, वो रहता. चलिए जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे. और जीवन, आज माशाल्लाह आप इतने सारे थे फिर भी हैंड रेज नहीं कर रहे, और माशाल्लाह हमारे जीवन के बाकी जो थोड़े से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपकी तरफ से खेला है, तो गुड जॉब जीवन. चलिए जी टाइम टू G2. यस G2. ओके जी, G2 से हम सबसे पहले लेंगे मोहम्मद मुनीब. यस मोहम्मद मुनीब. यस मिस. जी बेटा आपकी स्लाइड आती है और तिलावत है आपकी, आपने देख के तिलावत करनी है. यस मिस. जी बेटा तिलावत कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा. वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह. मुनीब आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की है माशाल्लाह, और जेर जबर पेश का भी आपने बहुत ध्यान रखा. वेल डन, गुड जॉब G2. यस नेक्स्ट हमारे साथ होंगे अबाद अशर. यस अबाद अशर. यस जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हमारी स्लाइड आगे करेंगी. हम कहाँ कहाँ खयानत कर जाते हैं, आपको कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं. बात मिस पहली एग्जांपल ये है कि अगर हमारा दोस्त हमें दूसरे दोस्त के बारे में कोई बुराई बताता है और बोलता है कि उसको नहीं बताना, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा कराने के लिए उनकी खयानत कर देते हैं, यानी कि हम उनकी बात शेयर कर देते हैं आगे, जबकि उन्होंने कहा होता है कि किसी को नहीं बताना. सेकंड एग्जांपल. वन मोर. चलिए क्लास से रिलेटेड ही दे दें, थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं आपसे. मिस हम लोग जब क्लास ले रहे होते हैं तो हम लोग खयानत कर जाते हैं, हम लोग दूसरी एप्लीकेशंस खोल लेते हैं और उसमें गेम्स खेलने लगते हैं. वेरी गुड, ये आपका टाइम कमिटेड टाइम है, इसमें आप खयानत कर जाते हैं. गुड जॉब आबाद, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है. वेल डन. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं हम. हमारे साथ नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद अहमद. जी सैयद मोहम्मद अहमद. सैयद मोहम्मद अहमद. जी. वला नुदियु अजरल मुहसिनीन. वेल डन, गुड जॉब. अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, उर्दू भी और इंग्लिश भी आपने पढ़ दिया. गुड जॉब G2. वेल डन. चलिए जी नेक्स्ट G2 से SM स्माइल. SM स्माइल. जी सैयद मोहम्मद इस्माइल, मैंने आपको इनविटेशन सेंड किया, आपका हैंड रेज है. सैयद मोहम्मद इस्माइल. ओके मोहम्मद अतीक. मोहम्मद अतीक. यस मैम. यस बेटा, सामने अरबिक और उर्दू टेक्स्ट दोनों लिखा है. मैं अरबी की उर्दू टेक्स्ट पढ़ूंगी और आपको बताना है कि ये ट्रांसलेशन सही है या गलत है. लम अखुनहु, खयानत की मैंने उसकी. आई बिट्रे हिम. मैम सही है. ओके. और नेक्स्ट इजअलनी. एक्सक्यूज मैम. मुकर्रर कर दीजिए, अपॉइंट. ये राइट है या रॉन्ग है? गौर से देखिएगा. इजअलनी. जी. रॉन्ग. गुड जॉब, वेल डन. एंड मैम. गुड जॉब. जी बेटा. मैम जो ऊपर वाला है लम अखुन हो, उसके अंदर एक चीज गलत है. क्या गलत है चलें जी बता दें. मैम जो लम है उसका मतलब नॉट होता है, लेकिन इसके अंदर नॉट नहीं लिखा हुआ. इसके अंदर नॉट नहीं लिखा हुआ, आप ये कह रहे हैं? यस. चलिए ठीक है, हम आपको देख के बता देंगे कि इसके अंदर लिखा है ये सही है कि नहीं. ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमारा टाइम अप हो गया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे साथ होंगे अब जी मोहम्मद इस्माइल. आपका माइक खुल गया है. गुड. मोहम्मद इस्माइल, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी. आपको इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है? 1 by 1, 3 है. नफसी इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेशन, उर्दू में करते हैं? इंग्लिश.
انگلش میں. چلیں جی بتائیں. yourself نفس کس کا کہہ رہے ہیں یور سیلف؟ نفسی کا. آپ یور سیلف کہہ رہے ہیں. اوکے. ان نفسو اس کی بتائیں. the soul اوکے گڈ ویری گڈ. لنفسی for yourselves اچھا یہ دونوں میں یور کہاں سے آ رہا ہے؟ پہلے مجھے یہ انڈیکیشن بتا دیں. حالانکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس پر میرا جی کر رہا ہے ذرا پوچھ لوں آپ سے. صرف آپ کی مائیں اور یور سے آنسر رانگ ہو گیا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے علم میں اضافہ کرے. یہ مسٹیکس بھی ہمیں لرن کرنے کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. چلیں جی نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں. اب ہمارے ساتھ ہیں باقی کہاں ہیں؟ اسرار احمد کہاں ہیں G2 کے؟ G2 کے باقی عبد الرحمن عامر. جی عبد الرحمن عامر G2 سے. عبد الرحمن عامر. ایان اسرار احمد. اسرار احمد G2 سے. جی بیٹا. نیکسٹ ہماری پلیز سلائیڈ آگے کر دیجیے گا. ہماری سلائیڈ پلیز کہکشاں آگے کر دیں گے. چلیں جب تک آ رہی ہے ہماری سلائیڈ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. بِقَیْدِہِنَّ آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں, مجھے اس کی ٹرانسلیشن بتائیں گے؟ بِقَیْدِہِنَّ آگے آپ کی اسکرین پہ بھی آگے آپ کو دیکھ کے اگر شاید مائنڈ میں کچھ آ رہا ہو تو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی اسرار آپ بہت اچھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. چلیے نیکسٹ والی کو بتا دیں مجھے. راودتہ نہیں آ رہا. چلیں کوئی بات نہیں, ہم ایک اور بندے کو چانس دے دیتے ہیں. یس سید محمد احمد. یس سید محمد احمد. جی سید محمد احمد. مس پہلے والے کا بِقَیْدِہِنَّ کا ہے of their plot. ویری گڈ ویل ڈن گڈ جاب. نیکسٹ دوسرے کا. راوتو sought to seduce him. ٹو seduce him آپ نے یہ کہا. جی محمد احمد. sought to seduce him. ویری گڈ ویل ڈن گڈ جاب محمد احمد. ماشاء اللہ G2 بہت ایکٹیو تھی, باقی سب نے بھی بہت زبردست طریقے سے کیا. الحمدللہ آپ لوگوں Miss کا کوئی. second one is sought to seduce him. جی جی آپ نے مجھے بول دیا بیٹا, میں نے سن لیا. آپ کی ٹیم بیٹھی ہے مجھ سے زیادہ اچھے سے سن رہی ہے آپ کے آنسر کو. چلیے جی الحمدللہ. لیکن مجھے بس یہ ہو رہا تھا کہ آج G1 کے اسٹوڈنٹ کیوں ہینڈ ریز نہیں کر رہے تھے بھائی, کیا ہو گیا تھا؟ G1 ماشاءاللہ کلاس میں تو بہت اٹینٹو تھی, لیکن کوئی بات نہیں, سب نے بہت اچھے سے کوشش کی. اب ہم کچھ کریں گے جنرل کوسچن جو کہ رینڈملی پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمیں ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, جنرلی ہم پوچھ رہے ہیں. تو اب سب ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. G1 بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, G3 بھی اٹھا سکتے ہیں. کیا ہوا عریف خان, رو کیوں رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ چلیں جی عریف خان سے پوچھ لیتے ہیں, وہ اتنے سیڈ کیوں ہو گئے؟ جی عریف. میم بول سکتے ہیں. بول سکتے ہیں, چلیں چلیں بولیں بتائیں. جی جی بیٹا. میم پورے ایک بتا دیں کوئی سے بھی, باقیوں کو بھی تو موقع دیں گے نا. آپ کو جون سا چاہیے, فرسٹ والا چاہیے, آرڈر میں چلنا چاہیں آرڈر میں چل لیں, اور آپ اپنی چوائس کا لینا چاہیں چوائس کا لے لیں. جی بتائیں. انگلش میں کریں گے. مکینن مرتبے والا. ویل ڈن. اب آپ آگے نہیں بتائیں گے تاکہ ہم باقیوں کو بھی موقع دیں. چلیں جی باقی گروپ میں سے لیتے ہیں ہم حسان رضوان, جن کو میں بہت کال کر رہی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے شاید آنسر کیا ہے ہمیں. جی حسان. امانت دار. امانت دار. ویل ڈن گڈ جاب. حسان رضوان کی اردو کچھ میری جیسی ہے. چلیں جی ویل ڈن گڈ جاب, بہت پیاری آواز میں آپ نے جواب دیا. اوکے جی, ابھی ہمیں G3 کے کوئی یوسف نظر آئے تھے. اوکے, جب تک ہمارا ریزلٹ بن رہا ہے جب تک ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. اوکے جی محمد منیب. جی محمد منیب آپ کون سا بتائیں گے؟ Yes, madam. جی علیم. علیم بتائیں.
जानने वाला है. जानने वाला, इल्म रखने वाला, जानने वाला, दोनों. ओके जी, नेक्स्ट. अब और कौन बताएगा जो किसी ने अभी तक नहीं बताया? बाकी आप सब तो माशाल्लाह इतने एक्टिव स्टूडेंट हैं. G3 है, यूसुफ खान भी आ गए, उनसे भी ले लेते हैं. लेकिन माशाल्लाह बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं बात करें? बस हिफाजत करने वाला है. अच्छा मुनीब आप तो एक बता चुके हुए थे. गुड जॉब, गुड जॉब, वेल डन, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें राबिया बाजी रिजल्ट्स बताएं. जब तक राबिया बाजी हमें रिजल्ट्स बताती हैं, अब आप में से किस बच्चे को दुआ याद हो गई थी? हम राबिया बाजी का वेट कर रहे हैं जब तक राबिया बाजी हमें बताएंगी, और उस वक्त तक चलें जी, राबिया बाजी का टाइम होगा. ओवर टू मैम राबिया. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. हमारा टाइम तो अप हो गया है, बस मैं थोड़ी सी बात करूंगी. सिर्फ ये कि आज स्टूडेंट्स ने जो है उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी. अल्लाह करे कि सब खैरियत हो. आप सब क्या वजह है कि क्यों नहीं रिवाइज करके आए थे? सिर्फ इतनी कम आयात थी, 50 से सिर्फ 57. इतनी कम आयात तो आज तक कभी क्विज में नहीं हुई है. तो कोई मुझे बताएगा प्लीज कि आप लोग अपना हैंड क्यों नहीं रेस कर रहे थे, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? जी अशर, आसिफ, आप बताइए. आपके बाकी साथी, आपको क्या लग रहा था? क्विज इजी था या मुश्किल था? चलें फीडबैक भी दें. अगर आप लोग को मुश्किल लगता है तो फिर हम कुछ और करते हैं. इसमें तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा था. इजी लग रहा था आपको? कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? सारे जो बहुत बिल्कुल सारे न्यू था. सारे के सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लगे थे, बहुत सारे. लेकिन खयाल करने वाला सबसे ज्यादा लगा था. अच्छा अच्छा, ठीक है. देखिए आज एक क्वेश्चन था, मैं सिर्फ एक छोटी सी ये बात कहूंगी, ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, उसमें आपको गौर से देखना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अगर आपको लग रहा है कि ये फॉल्स है तो आप रीजन भी बताएं कि क्यों फॉल्स है या क्या चीज मिसिंग है. ठीक है, और अगर ट्रू है तो फिर भी आप रीजन बताएं आपको कैसे लग रहा है ये ट्रू है. क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जाके दोबारा सुनिएगा फेसबुक पे. सब ने ऑलमोस्ट इसके अंदर मिस्टेक की है. और मैं तो आज ये सोच रही हूँ कि जल्दबाजी यही है कि हम सवाल को गौर से नहीं देखते, तभी हम पे जवाब नहीं दे पाते हैं. तो जैसे मैम हनीफा ने आज बड़ी मेहनत की और सारे स्टूडेंट्स को कॉल आउट करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत वेट करवाया बाजी को. तो फिर मुझे लगता है कि मैम हनीफा आज हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करवाते हैं और उनका रिजल्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करते हैं. क्या कहते हैं आप सब? मैम हनीफा, आपको ठीक लग रहा है ये? आज थोड़ा सा इनको वेट करवाती हैं. जी, ताकि इन्हें भी पता लगे ना भाई, थोड़ा सा वेट करने का क्या चाम होता है, रिजल्ट का वेट करने का. जी, लेकिन ये है कि आइंदा आप सबने कोशिश करनी है, आपको चाहे आता हो या ना आता हो, आपने हैंड जरूर रेज करना है और कोशिश करनी है. ठीक है, इंशाल्लाह. अब इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे, और जो लोग ये चाहते हैं कि उनको पोस्टपोन ना किया जाए उनके रिजल्ट को, तो फिर उन्होंने भी जल्दी जल्दी जवाब देना है. जल्दी से मुराद है कि सवाल को सही से गौर से देखना है, फिर आंसर करना है, लेकिन अपने हैंड सबने रेज करने हैं, पार्टिसिपेट सबने करना है. और अगर आप लोगों को क्विज में मजा नहीं आता तो फिर ऐसा करते हैं, हम मैम फरद से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हम क्विज को ड्रॉप कर देते हैं अपनी क्लास से, और फिर जब आपका फाइनल क्विज आएगा तो फिर आप सबको खुद ही पढ़ना पड़ेगा. ये सब आपकी वीकली रिवीजन होती है जो आपको हेल्प करती है. जब आपका फाइनल क्विज होगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसकी तैयारी करने में आपको मदद मिलती है और आपको खुशी भी होती है, अवार्ड मिलता है आपको. तो फिर हम इसके ऊपर भी सोचेंगे अब नेक्स्ट टाइम. ठीक है, आप लोग अपनी जो भी आपकी राय हो आप बता दीजिएगा. अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग तो फिर हम इतनी मेहनत ना करें. माशाल्लाह आपकी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं पीछे से, तो अब आप लोग खुद अपनी टीचर्स को फीडबैक दे दीजिएगा. इंशाल्लाह फिर हम मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे. मैम फरहद, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? ओवर टू मैम फरहद. जी बिल्कुल मैम राबिया, आप सही कह रही हैं कि टीचर्स भी बहुत मेहनत करती हैं, और वो सारी मेहनत सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, और एक्यूरेट वो अंडरस्टैंड कर लें किसी भी बात को, किसी भी आयत को. जो पढ़ा था उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाए, रिकैप हो जाए. लेकिन अगर स्टूडेंट्स उसमें पार्ट नहीं लेंगे तो ये फिर जो हमारा मिशन है, हमारा जो विजन है, वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा. तो बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स रिवाइज करें ताकि ये उनके लास्ट इंशाल्लाह क्विज, जो फाइनल क्विज होगा, जो फॉर सर्टिफिकेट होगा, उसमें भी उनको हेल्प करेगा इंशाल्लाह. और आज मैं थोड़ा डिसहार्ट भी इसलिए हुई कि क्विज के टाइम पे सिर्फ हमारे 36 पार्टिसिपेंट्स थे.
تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ٹائم پہ بھی سب جانا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم آپ کی کلاس کا ہے. آپ نے خود آج اگزامپل دی کہ ہم لوگ کیوں خیانت کر جاتے ہیں، اگر ہم ٹائم سے پہلے چلے جائیں تو وہ بھی خیانت ہے. ہمیں پورا ٹائم دینا جو ہم نے کمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بہت اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے، اور بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئز ہو تو پھر آپ نے پرجوش ہو کے اس میں جو ہے اپنا حصہ لینا ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور مزہ آئے گا اور ہم اور انٹرسٹنگ گیمز بنائیں گے آپ کے لیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.